بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آج آپ سے جس مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گا، جس موضوع پہ، وہ ہے مریم صفدر یا مریم نواز صاحبہ کا پاکستان سے باہر جانا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل دو وفاقی وزراء فواد چودھری صاحب اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، جن کو لوگ پنڈی والوں کا سیاسی اسپوک پرسن بھی کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ مریم صفدر صاحبہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں، اور اسی طرح شیخ رشید احمد جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور راولپنڈی والوں کے سیاسی اسپوک پرسن بھی ہیں، انہوں نے بھی کل یہی بیان انہوں نے دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں، یعنی انہوں نے عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا کہ اسلام آباد میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ راولپنڈی جہاں پہ میری رہائش ہے وہاں پہ جو خبریں ہیں وہ مختلف ہیں۔ راولپنڈی میں خبریں ہیں کہ آنے والے 15-20 دن میں مریم نواز صاحبہ کی بیماری شدت اختیار کر سکتی ہے، اور اسی بیماری کے گراؤنڈ پہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلی جائیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو عمران خان صاحب نے ایسڈ ریکوری یونٹ کے جو سربراہ لگائے ہوئے ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی آج اپنے بیان میں کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وفاقی کابینہ مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت نہ دے، ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیرون ملک جانے کے لیے عدالت سے رجوع کریں۔ یعنی اب میں یہ سمجھاؤں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو کہ عمران خان نے انہیں ایک اہم ذمہ داری دی ہوئی ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وفاقی کابینہ کیا فیصلہ کرے گی۔ یعنی انہوں نے دو ٹوک بات کرنے کے بجائے انہوں نے بھی شاید میں بات کی کہ شاید ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہ دے۔ ان کے بیان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ سے، عدالت سے وہ رجوع کریں کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے بیان سے جو میں سمجھاؤں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب سمیت جو وفاقی حکومت ہے ہماری، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے باہر چلی جائیں، اور عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو جائیں، جنہوں نے اپنے 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے یعنی پورا کیا ہے۔ ایک ریکارڈ جو ہے وہ بن جائے کہ پہلے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ کا پاکستان سے باہر جانا ہمارے انصاف کے نظام پہ ایک زوردار تھپڑ ہوگا۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو چونا لگایا جائے گا ایک دفعہ پھر۔ میں اس سے پہلے ویلاگ اپنا کر چکا ہوں، جس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے دلال ہیں، جو شروع سے ہی پاکستان میں موجود جو کرپٹ مافیا ہے اس کی وہ اصل سہولت کاری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے تجربات کا نتیجہ پورے پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تجربہ کیا وہ 1971 میں کیا۔ 1971 میں آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان جیسے کیسے بھی ان کی جماعت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی تھی وہ الیکشن ہار چکی تھی۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک غلط فیصلہ
کیا. انہوں نے جو شیخ مجیب الرحمان کی جماعت جو الیکشن جیت گئی تھی اسے اگر 2-3 مہینے کے لیے وہ حکومت بنانے کی اگر اسٹیبلشمنٹ اجازت دے دیتی تو شاید جو مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہوا ہے وہ رونما نہ ہوتا، اس سے ہم شاید بچ جاتے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ تھا، انہوں نے اس وقت بھی اپنی پسند کے اوپر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ وہی لوگ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست میں لے کے آئے. پھر 71 کا تجربہ کر کے ان کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرا، انہیں سکون نہیں آیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ تجربہ کیا، یہ نواز شریف نامی شخصیت کو پاکستان کی سیاست میں لے کے آئے. نہ صرف اسے سیاست میں لے کے آئے بلکہ اسے ایک تناور درخت انہوں نے پال پوس کے بنایا. 1993 میں یہی نواز شریف، میں پہلے اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی پہ سنگین نوعیت کے الزامات جو ہے وہ لگا چکے ہیں. جن لوگوں نے وہ تفصیل دیکھنی ہے، میرا ولاگ میرا موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کون، وہ میری ویڈیوز میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ میں نے روشنی ڈالی ہے. پھر 1998 میں 1999 میں جو کارگل کی جنگ میں میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے فوجی جوانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس پہ بھی ان کو یعنی انہی پنڈی والوں نے سہولت کاری کی، اور انہوں نے یعنی چند پیسوں کی عوض وہ جو پرویز مشرف باہر بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے سعودی بادشاہ نے پیسے دیے تھے. بھائی تمہیں کس چیز کے پیسے دیے ہیں؟ تم نے کون سی دلالی کی ہے ان کی؟ انہیں کیا سہولت کاری آپ نے مطلب کی ہے کہ آپ کو بھی انہوں نے کروڑوں ریال جو ہے وہ دے دیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنا کاروبار کیا ہے یا فلیٹ جو بھی آپ نے دیا ہے. یعنی ان کا تجربہ. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور NRO انہوں نے یعنی دیا، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 2013 کا جو الیکشن ہوا وہ اس کے اندر جس طرح کا انہوں نے جو پنڈی والوں نے رول پلے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں. میرا یہ ساری جو باتیں ہیں وہ میں نے مختصراً کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کافی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، کیونکہ میں مختصر کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو مختصر رہے. لیکن ان کے تجربات ختم نہیں ہو رہے، اور ان کے تجربات کا خمیازہ پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھگتتی ہے. میاں محمد نواز شریف کو آپ سب جانتے ہیں کہ عدلیہ کا اس میں میری نظر میں عدلیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ کے سامنے جو شواہد جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں عدلیہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ چیپٹر ہے کہ عدلیہ کو کیسے یہ مینج کرتے ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے باہر فرار کروایا، اب اس کی بیٹی کو باہر بھجوانے کے چکر میں، کیونکہ انہوں نے وعدہ وفا کرنا ہے جو انہوں نے اپنے ڈان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے. مجھے آج میرے ایک دوست نے ایک خبر مجھے بتائی جس سے میرے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ جناب عصمت صاحب آپ کن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ یہ 2 بہن بھائیوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں عمران خان کا آلٹرنیٹ یا متبادل بنانے کی تیاریوں میں یہ مصروف ہیں کہ کسی بھی مناسب وقت پہ اگر عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے تو ہم مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے، یا یہ مریم نواز کو یہ وزیر اعظم بنائیں گے یا یہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے. انہوں نے 1 اور 2 جو ہے نا انہوں نے رکھنے ہیں. یعنی آگے پھر 30-35 سال پاکستانی قوم نے بلاول بھٹو کی اور مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی غلامی جو ہے وہ کرنی ہے. ایسے میں میری آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے واسطے آپ جاگیں، آپ اپنے اپنے انداز میں پریشر بلڈ کریں، ورنہ آپ کو ایک دفعہ پھر چونا جو ہے وہ لگنے والا ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو چونا لگنے والا ہے، اور مریم صفدر صاحبہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے
پاکستان سے باہر فرار ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ اور آخر میں پھر وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے واسطے آپ ریزائن کریں، کیونکہ آپ کی حکومت کا ایک ایک دن آپ کسی کرپٹ مافیا کے سرونا پہ ہاتھ ڈالنے میں تو آپ کی حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے، خواہ اس کی کوئی بھی وجوہات ہیں آپ بیان کریں گے، اسٹیبلشمنٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا، اداروں نے میرا ساتھ نہیں دیا، پنڈی والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ جو بھی وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ آپ کی حکومت جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کو منطقی انجام میں پہنچانے میں آپ کی حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ آپ کی حکومت کا اس میں کوئی رول نظر نہیں آیا، بلکہ آپ کی حکومت میں آپ کی ناک کے نیچے سب سے بڑا جو پاکستان کا ڈاکو ہے میاں محمد نواز شریف، وہ آپ کے سامنے پاکستان سے وہ فرار ہوا، پاکستان سے اس کو فرار کروایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور اب اسی منصوبے کا اگلا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچنے کے بعد مریم صفدر کو بھی پاکستان سے فرار کروایا جانے والا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب آپ مثال دیتے ہیں نیلسن منڈیلا کی۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جو ہے وہ جیل کاٹی ہے اپنی عوام کے لیے، تب جا کے نیلسن منڈیلا نے وہ مقام، وہ عزت حاصل کی جو اسے آج ساؤتھ افریقہ کی عوام اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اگر آپ روایتی پولیٹیشین آپ نہیں ہیں، آپ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، آپ نواز شریف، آصف زرداری اور دوسرے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی طرح اگر آپ نہیں ہیں تو خدا کے واسطے آپ ایک فیس بک پہ ویڈیو پیغام اپنا شیئر کریں یا مینار پاکستان پہ آپ جلسہ کریں، اور اس میں آپ ان تمام دلالوں کو آپ بے نقاب کریں جو اس کرپٹ مافیا کی دلالی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اگر ہم نام لیں گے تو ہمیں کہا جائے گا جی آپ ثبوت لے کے آئیں، لیکن جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، کیونکہ آپ کی بات پہ ہر آدمی یقین کرے گا کہ آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ملک کا چیف ایگزیکٹو یہ بات کر رہا ہے۔ آپ ان دلالوں کے نام قوم کو بتائیں، آپ ان دلالوں کے نام پاکستان کے نوجوانوں کو آپ بتائیں، آپ ان دلالوں کے نام پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں، پاکستان کے محب وطن عوام کو آپ ان دلالوں کے نام بتائیں کہ بھئی یہ ہیں وہ دلال جو کرپٹ مافیا کی پچھلے 50 سال سے سرپرستی کرتے ہیں، اور نہ صرف سرپرستی کرتے ہیں بلکہ ان کی دلالی کرتے ہیں اور انہیں سہولت کاری فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ دلال جو پاکستان کی عوام کو چونا لگاتے ہیں، یہ ہیں وہ انٹچیبل جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں خدا کے واسطے آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ریزائن کریں، ریزائن کرنے کے بعد آپ ان دلالوں کے نام آپ پاکستان کی قوم کو آپ بتائیں، آپ ان کو قوم کے سامنے آپ ننگا کریں اگر آپ روایتی پولیٹیشین نہیں ہیں، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ میں اور دوسرے سیاستدانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں، آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ بس صرف اپنا ٹینیور پورا کرو، باقی جو ذمہ داری ہے وہ آپ عدالتوں میں مطلب ڈال کے آپ پتلی گلی سے آپ نکل جائیں۔ آپ کہیں جی وہ ہم کیا کریں، عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا، ہم نے تو اسے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، عدلیہ نے باہر بھیج دیا، اب یہ چورن جو ہے وہ نہیں چلے گا، نہ یہ بکے گا۔ لہٰذا میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو دلال ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے عوام کو چونا لگاتے ہیں، آپ ان کے نام آپ پاکستان کی قوم کو آپ بتائیں، آپ ان کو ننگا کریں پاکستانی قوم کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہیں اصل قوم کے مجرم۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے طلباء، محب وطن پاکستانی ان کو گربان سے پکڑیں گے۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ ریزائن کریں، ورنہ آپ کا احتساب کا جو نعرہ ہے وہ پہلے ہی یہ جو راولپنڈی والے ہیں یہ دفن کر چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کی جو رہی سہی جو تھوڑی بہت آپ کی عزت یا قدر و قیمت یا تھوڑا بہت آپ کا جو اعتبار لوگوں کی نظروں میں رہ گیا ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دینا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ ان دلالوں کو ننگا کریں۔ ان کی عزت کا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں
وہ کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور آخر میں پنڈی میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے بھی میں ان کو کہوں گا کہ آپ کچھ شرم کریں، کچھ غیرت کریں۔ آپ کرپٹ مافیا کو سہولت کاری فراہم کر کے آپ ان شہداء کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جن شہداء نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ ان شہداء کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں جن شہداء نے اس آزادی کو برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ کچھ شرم کریں۔ آپ کا نام ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ لیتا ہے، آپ کے نام مطلب کیوں آ رہے ہیں؟ اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو لوگ کیوں آپ کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں؟ کوئی آپ کو پنڈی والا کر کے پکارتا ہے، کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کر کے پکارتا ہے، کوئی آپ کو خلائی مخلوق کر کے پکارتا ہے، کوئی آپ کو کسی اور نام سے پکارتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو یورین بیگ جو ہے وہ لگنے ہیں۔ آپ ان عمروں میں، آپ کی عمریں 55 سال 50 سال اس سے اوپر ہیں آپ کی عمریں، آپ کو یورین بیگ آپ کو لگنے ہیں اور آپ نے عبرت کا نشان بننا ہے اسی دنیا کے اندر۔ آپ کل قبر میں جا کے آپ اپنے اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، یہ جو آپ کہتے ہیں پرائیویٹ محفلوں میں کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے ہم ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو زمین کا خدا آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے حساب کتاب لے گی کہ میں نے آپ کو طاقت دی، میں نے آپ کو اختیار دیا، آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ کے پاس اختیارات بھی تھے، آپ نے میری مخلوق کو، میرے جو غریب عوام ہے اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات جو ہے وہ آپ نے کیے، یہ آپ کو اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی بے شک آپ سے نہ پوچھے، یہاں دنیا میں آپ بے شک اپنے لگڑ بگوں کے ذریعے آپ لوگوں کی زبانیں جو ہے وہ آپ بند کرواتے پھریں، لیکن اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں اس لیے آپ سے آپ کی جو یہ دلال ہیں، میری ان کی اولادوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اپنے یہ بزرگوں کو آپ سمجھائیں کہ پاپا آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، آپ کچھ خدا کا خوف کریں، وہاں کوئی آپ کی چالاکی، کوئی آپ کا رعب دبدبہ جو ہے وہ نہیں چلے گا، وہاں پہ اللہ پاک آپ سے حساب کتاب لے گا اور آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ہمیں آپ کے حرام کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب آپ ریزائن کریں اور آپ ان کو ننگا کریں۔ آپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے لیڈروں سے میں مختلف ہوں، تو آپ کو یہ دلیرانہ فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔